فرمایا دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ تو اجنبی ہے، او عابر السبیل، یا راستے پہ چلنے والا مسافر، راستے پہ چلنے والا مسافر تھک جاتا ہے، کسی سایہ درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، منزل اس کی آگے۔ تو یہ دنیا یہ اس سایہ درخت کے سائے کے مانند ہے، کچھ دیر کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، منزل آگے ہے، پھر ہم نے آگے چل پڑنا ہے، اور پیچھے سے سفر کرتے ہوئے آئے، عالم الگ سے چلے، ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے ہوتے ہوئے دنیا میں آئے، یہاں ہم نے کچھ وقت گزارنا ہے، منزل ہماری آگے ہے، پھر ہم نے جانا ہے، قبر کی گھاٹی میں اترنا ہے، وہاں سے میدان حشر میں آنا ہے، معلوم نہیں کتنی سخت منازل اس سے آگے ہیں۔ جو پردیسی ہوتا ہے اسے پردیس میں اپنا ملک یاد آتا ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں پردیسی ہیں، ہمارا دیس جنت ہے، آخرت ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں اپنا دیس یاد ہی نہیں آتا، ہم اسی کو دیس بنا کے بیٹھ گئے۔ شداد نے تو جنت بنائی تھی دنیا میں، داخل بھی نہ ہو سکا، وہ تو عملی طور پہ دنیا میں ایک جنت بنا چکا تھا، باغات کیا، محلات کیا، سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں کیا، عزم یہ کیا تھا میں تب داخل ہوں گا جب یہ مکمل ہو۔ یہاں سے لاہور جتنی مسافت، اتنے ایریے میں اس نے وہ جنت تیار کی، داخل ہونے لگا تھا، گھوڑے پہ سوار ہے، ایک پاؤں نیچے اور ایک اوپر ہے، وہیں موت آ گئی۔ ہم اور آپ بھی دنیا میں اپنی جنت بنانے کے چکروں میں، یہی وجہ ہے کہ اگلی جنت ہمیں بھول چکی۔ تو پردیسی کو اپنا دیس یاد آتا ہے۔ میں نے چونکہ دنیا کو اپنا دیس سمجھ لیا ہے، اس لیے مجھے اصل دیس جو آخر ہے تو وہ بھول گیا ہے۔ اگر میں اس حقیقت کو جان لوں تو یہ میرا دیس نہیں ہے، میں پردیسی ہوں، پھر میں اپنے دیس کو یاد رکھوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا بنیادی مقصد یہ ہے، زندگی گزارو، اچھی زندگی گزارو، مگر آخرت کے گھر کو مت بھولو جو کہ قبر ہے۔ محلات میں رہو لیکن قبر کی کالی کوٹھری کو مت بھولو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز وہ موت ہے۔ مجھے یہاں ایسی لذت چسکے لگ گئے ہیں کہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں، موت یاد رکھوں گا، پھر یہ لذتیں ختم ہوتی جائیں گی، مجھے اصل منزل یاد رہے۔ تو یہ سمجھو کہ ایک نکتہ ہے اس کا علاج کہ اپنی موت کو یاد رکھیں گے، غفلت سے بچتے رہیں گے، غفلت سے بچیں گے تو اپنی منزل کو پالیں گے۔ دوسری بات، میرے اور آپ کی منزل آخرت ہے، رکاوٹ دنیا ہے، دنیا کی مصروفیات، دنیا کے مشاغل۔ ہم یہ کہتے ہیں یار بس وقت جو نہیں ملتا، کیا کروں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان الدنیا خضرۃ حلوۃ، دنیا بڑی سرسبز اور میٹھی ہے، دیکھنے میں بڑی سرسبز، بندہ دیکھتے دیکھتے رجتا نہیں، اور میٹھی ہے،
ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے. حتیٰ کہ جس کو شوگر ہو جائے وہ زیادہ میٹھی چیز کی طرف لپکتا ہے. کہتے ہیں دسترخوان پہ جو سب سے پہلے میٹھی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا لے تو سمجھ لینا یہ شوگری ہے. میٹھی چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے. فرمائے دنیا سرسبز اور میٹھی ہے. تو اس کو دیکھنے اور کھانے سے جی نہیں بھرتا. بزرگوں کا قول ہے الدنیا سحارۃ، دنیا جادوگرنی ہے. ایسی جادوگرنی ہے جس پہ اس کا جادو چل جائے وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، منزل بھول جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، مقصد زندگی بھول جاتا ہے. اس کا جب جادو چلتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں پھر نہ قبر کی یاد رہتی ہے، نہ حشر کی یاد رہتی ہے، نہ آگے کا کو خیال رہتا ہے. ہم اور آپ دیکھیں اپنے زندگی اور معمولات کے بارے میں، ہمارے شب و روز میں ہر چیز کا شیڈول ہوتا ہے، لیکن کوئی دین کے کام اس شیڈول میں شامل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہمارے 24 گھنٹے وہ کچن اور باتھ روم کے ارد گرد گزرتے ہیں. کچن اور باتھ روم کے ارد گرد 24 گھنٹے ہمارے پورے ہوتے ہیں، اسی کھاتے میں لگے ہوئے ہیں بس. اگر دکاندار رات آرام کر کے صبح اٹھتا ہے تو اس کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے دکان کھولنی ہے، آج اچھی سیل کرنی ہے. کوئی انڈسٹری والا صبح ہوتے ہی اسے یہ سوچ ہوتی ہے کہ آج میں نے اتنے ٹن مال جو ہے وہ نکالنا ہے، تیار کروانا ہے، اتنے ٹن پروڈکشن دینی ہے. وہ اسی سوچ میں فکر میں ہوتا ہے. کوئی افسر ہے تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے صبح ہوتے ہی میں نے آج جاتے ٹیبل پہ جتنی ڈاک پڑی ہے نا وہ ساری نکالنی. صبح ہوتا ہی تو ظاہر ہے اسی سوچوں میں ہم اور آپ پھر رہے ہوتے ہیں. گھر میں عورتیں اٹھتی ہیں تو انہیں یہ ہوتا ہے صفائیاں کرنی ہے، برتن دھونے ہیں، بچوں کو تیار کرنا ہے، ان کا ہوم ورک چیک کرنا ہے، پھر انہیں اسکول بھیجنا ہے. وہ اسی ایک دائرے میں اپنا دن مکمل ہو جاتا ہے. جب شام ہوتی ہے بڑے لوگ خبریں سننے سنانے کے لیے بیٹھ گئے، نوجوان انٹرنیٹ پہ بیٹھ گیا، بچے آئی پیڈ لے کے گیموں میں لگ گئے، عورتیں کچھ سہیلیوں کے ساتھ فونوں میں گپ شپ میں لگ گئیں، رات بھی گزر گئی. ہمارے پورے شیڈول میں کوئی ہم نے ایک ایسی چیز نہیں دی جس کا تعلق کوئی آخرت سے ہو، ثواب سے ہو، دین سے ہو. بھئی آج کے دن میں نے 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے مکمل کرنی ہے، نہیں ہے یہ شیڈول. آج کے دن میں نے بیمار پرسی کرنی ہے، تعزیت کرنی ہے، اس کا ثواب کمانا ہے. یعنی اس قسم کی کوئی چیز ہمیں اپنے شیڈول میں نظر نہیں آتی. تو آپ دوسری منزل میری آخرت ہے، لیکن اس کے لیے رکاوٹ یہ دنیا کی مصروفیات. دن اور رات میرے اس میں مکمل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح تیسری منزل وہ تعلق باللہ ہے کہ میرا اللہ سے تعلق بن جائے، مضبوط ہو جائے. لیکن اس کے لیے رکاوٹ میرے اور آپ کا اپنا نفس ہے.
شیطان تو بعد میں، پہلے انسان کا اپنا نفس ہے، اس کی وہ چاہتیں، وہ خواہشیں، وہی اس کی رکاوٹ کے لیے کافی ہو جاتی. نفس یہ گھر کا دشمن ہے، بیتی ہے، اس لیے اس سے بچنا زیادہ مشکل. یہ آستین کے سانپ کے مانند ہے. اگر میں نے اپنے اس نفس امارہ کو آزاد چھوڑ دیا، میری دنیا آخرت تباہ ہو جائے. ہم نے اپنے اس نفس پہ، اپنی اس بری اور غلط ناجائز چاہتوں پہ ایسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ پہ محنت کرنی ہے تاکہ یہ میرے گرفت میں رہے. اب سوچ آتی ہوگی یار یہ تو بڑا مشکل سا کام ہوگا. مشکل کام نہیں ہے اگر ہم اور آپ ٹارگٹ بنا لینے کہ یہ کام میں نے کرنا. یہ اللہ کے تعلق میں رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو ہٹانا ہے. نفس کی مثال اس دودھ پیتے بچے کے مانند ہوتا ہے. دودھ پیتا بچہ، ماں اسے 2-2.5 سال دودھ پلاتی ہے. اب اس کی عمر ہو گئی، اب ماں سمجھتی ہے کہ اس کی دودھ پینے کی عمر مکمل ہو گئی، اب اس کے لیے دوسری خوراک اور روٹی کی ضرورت ہے. دوسرا دودھ اس کو استعمال کرانا ہے. تو ماں جب اس بچے کو اپنے دودھ سے ہٹا کے دوسرا دودھ دینا شروع کرتی ہے، بچہ قبول نہیں کرتا، روتا ہے، تڑپتا ہے، چیختا ہے، فیڈر نہیں لیتا. لیکن ماں سمجھتی ہے کہ اب اس کی صحت، اس کی بہتری اسی میں ہے، تو اس کا تڑپنا، بے قرار ہونا برداشت کرتی. کچھ دن وہ برداشت کر گئی تو وہی بچہ جس کو ماں کے دودھ کا ذائقہ لگ چکا تھا، اس کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. پھر اسی بچے کو اگر دوبارہ ماں اپنا دودھ پلائے گی وہ نہیں لے گا، ذائقہ بدل گیا. اتنی سی محنت کی ضرورت ہے، چند دنوں کی بات. ہم اور آپ اگر اپنے اس نفس امارہ پہ 40 دن مسلسل محنت کر لیں، یہ تڑپے گا، چیخے گا، بے قرار ہوگا، لیکن ہم اس سے قابو رکھنے کی کوشش کریں. 40 دن مسلسل اگر میں نے یہ برداشت کر لیا، میرے اور آپ کا دیکھنا بدل جائے گا، سننا بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی، دل کی چاہتیں، خواہشیں بدل جائیں گی. پھر اگر میں دوبارہ ادھر آؤں گا تو میں بے قرار ہو جاؤں گا. اب یہ وہ کام ہے جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. اگر ہم ذہن بنا لیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں. یہ کئی لوگ ہیں جو پتہ نہیں کتنے مہینے چلے کاٹتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. کیا ہم 40 دن یہ کام بھی نہیں کر سکتے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں. نفس ہمارا غلط دیکھنا چاہتا ہے، میں جھکا لوں نگاہ. غلط سوچنا چاہتا ہے، میں جھٹک دوں. غلط بولنا چاہتا ہے، رک جاؤں. غلط سننا چاہتا ہے، اٹھ جاؤں. یہ 40 دن تھوڑی سی محنت، یہ اس بچے کی طرح تڑپے گا ضرور، بے قرار ہوگا، آپ کو پریشان کرے گا. لیکن اگر آپ نے اسی طرح گرفت رکھی 40 دن مسلسل، یہ ایک میعاد ہے تبدیلی کی. جب ماں کے پیٹ میں بچہ جو مراحل سے گزرتا ہے نا، یہ 40 دن یہ ایک میعاد ہے تبدیلی پیدا ہونے کی. 40 دن بعد آپ کے نفس امارہ کا ذائقہ تبدیل. پھر یہ نیکی کی بجائے گناہ کرتے ہوئے تڑپے گا، پریشان ہوگا، بے قرار ہوگا. نیکی کرتے ہوئے خوش ہوگا.
تو میرے اور آپ کی تیسری منزل اللہ کا تعلق ہے، اور اس تعلق کے لیے رکاوٹ میرے اور آپ کا اپنے نفس امارہ ہے۔ اس پہ ہم محنت کریں۔ اس محنت کے لیے تو ہے ذکر کی کثرت، ذکر کی کثرت، اور دوسرا ہے نیک صحبت۔ یہ دو کام، نیک ماحول میں جڑنے کی کوشش رکھیں، معمولات کی پابندی کرتے رہیں۔ لیکن آج میرا آپ کا مزاج ہی نہیں بنتا۔ ہمارا مزاج تو ہے کہ ہمیں کوئی تعویذ مل جائے، چھو منتر ہو جائے، بس کام بن جائے۔ اس لیے تو فائدہ نہیں ہوتا آج کا۔ پیری مریدی ہم نے اسی چکر میں رکھی ہوئی ہے۔ میں نے تعویذ لینا، کانٹا چپ گیا جی، وہ چلتے ہوئے پاؤں مڑ گیا تھا، کوئی تعویذ دے دو۔ یہ تو میرے اور آپ کی حالت ہے۔ کیوں ہے؟ رب سے تعلق کمزور ہے۔ اگر میرا رب سے تعلق مضبوط ہو گیا پھر میں تعویذ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میں مخالفت نہیں کر رہا تعویذ کی، ہمارے بڑوں نے دیے ہیں، دیتے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں مزاج کو بدلیں۔ چلو کوئی چھوٹا بچہ ہے وظیفہ نہیں کر سکتا، اس کو تعویذ دے دو۔ کوئی جانور ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کا تعویذ دے دو۔ مجھے کیا ہے، میں وظیفہ کیوں نہیں کرتا؟ بس سب کچھ الا بلا بگردن، وہ کہتے ہیں پیر صاحب کے کھاتے، بس یہ غلط ہے۔ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، پیر نے تو آپ کو راستہ بتانا ہے، چلنا تو آپ نے خود ہے۔ پیر آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے چلائے گا نہیں، راستہ بتلائے گا، چلو گے آپ خود۔ آج میں چلنے کے لیے تیار نہیں، تو اپنے مزاج کو تبدیل کریں، معمولات کی پابندی، ذکر کا اہتمام، اور وقتاً فوقتاً نیک ماحول میں جڑتے رہیں۔ میرا نفس امارہ جو مجھے غلط چاہتوں کی طرف لے جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، وہ نیکی پہ مطمئن ہوگا۔ پھر جب میرا نفس مطمئنہ بن گیا پھر کیا ملے گا؟ میدان حشر ہے، کوئی سایہ نہیں سوائے عرش کے۔ اللہ اس عرش کے سایہ نصیب کر دے گا، اور آواز آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے نفس مطمئنہ آجا میرے پاس۔ رب بلائے گا، رب۔ کس نے اپنے پہ اتنی محنت کی صرف میرے تعلق اور محبت کو پانے کے لیے کہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بن گیا، اب رب اسے پیار سے بلاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، او نفس مطمئنہ اپنے رب کے پاس آ جا۔ کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگی اس کی۔ آج بھرے مجمع میں کوئی ادارے کا بڑا طلباء اسٹوڈنٹ کے درمیان میں کسی کو آواز دے کے بلا لے گا، ادھر آ کے بیٹھو، پھولے نہیں سماتا، عزت ملی، اعزاز ملا۔ وہ تو رب کائنات بلائے گا، پوری کائنات کے سامنے بلائے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے اس رکاوٹ کو عبور کر لیا تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ مسلمان نے جمناسٹک کے میدان میں ایسی جمپیں لے کے ریکارڈ قائم کیے، اگر وہ پھلانگ نہ سکا تو اپنی 5-6 فٹ کی نفس امارہ کو پھلانگ نہ سکا۔ جمناسٹک کے میدان میں ایسی جمپیں کی ریکارڈ قائم، لیکن اب سے 5-6 فٹ کی قد و قامت کو نہ پھلانگ سکا، یہ اس کے لیے رکاوٹ بن گئی۔ دوستوں آئیں اپنے آپ پہ محنت کریں، رب سے جڑ جائیں، رب دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ وہ بڑا کریم ہے، بہت مہربان ذات ہے۔ میں اور آپ جتنا سوتے ہیں وہ اس سے بھی بالا ہے۔ آج ہم اور آپ بس ہنسنا تو ہمیں آتا ہے، ہر دوسرے پہ ہنستے ہیں، رونا بھول گئے۔
اندازہ لگائیں کہ انسان جب ایک چھوٹا سا انسان تھا ماں کی گود میں، کوئی صلاحیت نہیں تھی، نہ اپنا کوئی دکھ درد کوئی ضرورت بتا سکتا تھا، کوئی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اسے رونا آتا تھا، بس روتا تھا۔ اللہ ماں باپ کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی کہ اس کی ماں باپ کی ضرورت کو سمجھتے بھی تھے، بر وقت پورا بھی کرتے تھے۔ جب کوئی صلاحیت نہیں تھی، صرف روتا تھا، اس کی ہر ضرورت پوری ہوتی تھی۔ یہ جوانی کو پہنچا، صلاحیتوں کا مالک بنا، اب اس کے ہر ضرورت اٹک کے رہ گئی۔ آخر کون سی کمی آئی ہے؟ اب تو صلاحیتوں سے بھرپور زندگی ہے۔ اگر ہم اور آپ سوچیں گے، اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ صرف اور صرف رونا چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت روتا تھا، کام بن جاتا تھا، اب میں نے رونا چھوڑ دیا، تمام صلاحیتوں کے باوجود، تمام اسباب کے باوجود میری ہر ضرورت اٹک کے رہ گئی، کوئی کام توڑ نہیں پہنچ رہا، پریشان ہوں۔ کمی صرف رونے کی ہے۔ اگر آج میں دوبارہ رونے والا بن گیا رب کے در پہ جھک کے، وہی ذات جب میں صلاحیتوں سے خالی اور عاری تھا میری ضرورت پوری کرتی تھی، اب تو صلاحیتوں کا مالک ہوں۔ اگر میں نے اس ذات کے در پہ جھک کے رونا شروع کر دیا، اللہ میرے دنیا اور آخرت کے ہر ضرورت کو پورا کر دے گا۔ صرف یہ ایک کمی ہے، تو ہم اللہ سے تعلق بنائیں، اس تعلق کو مضبوط کریں، میری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک نکاح ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سنت